Free Imran Khan. The danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. یہ ہے ہی منوس. یہ پہلے محسن نقوی گیا تھا, وہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کروا کے آ گیا. اب یہ بلاول گیا ہے, یہ بھی ان کی منجی ٹھکا کے آ گیا. یہ ہے ہی منوس. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد الیکشن ہوا پاکستان میں, اور وہ الیکشن کیسے ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. مجھے نا یہ بلیک میلنگ کا معاملہ لگتا نہیں ہے. دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بلیک میل الٹا یہ حکومت ہو رہی ہے. یہ بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول کا آدمی اگر بلیک میل ہو رہا ہے تو ملک بہت خطرے میں ہے. یہ تو پھر کوئی اور ملک آئے اور آ کے بلیک میل کرے اور جو مرضی کر لے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وہ دن آ گیا جس کا پوری قوم انتظار کر رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی اسمبلی میں دھماکہ کر دیا اور عمران خان کی رہائی کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا. پہلے امریکہ کی اسمبلی میں عمران خان کی رہائی کے متعلق مطالبہ دیکھیں, اس کے بعد عمران ریاض خان کا انتہائی سخت قسم کا رد عمل بھی اس پر لازمی دیکھیے گا. Partner for 70 years of the United States, and our relationship with them is strongest when Pakistan embraces democratic principles and rule of law. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. Free Imran Khan. In conclusion, God bless our troops as the global war on terrorism continues. Open borders for dictators puts all Americans at risk of more 9/11 attacks, as warned by the FBI. Trump is reinstituting existing laws to protect American families with peace through strength. Best wishes to President Salome Zorfras. عمران بھائی ایک کوشچن چھوٹا سا. اب سے کچھ ٹائم پہلے ایک اچھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ ممبر آف دی کانگریس کا اجلاس چل رہا تھا, اس میں جوائے ولسن نے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس کو پیشرفت بھی بول سکتے ہیں ہم. انہوں نے بولا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جیل میں ڈال کر جمہوریت کو نقصان پہنچا دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کرپٹ جوڈیشل پروسیس سے واقف ہیں, عمران خان کو فوری رہا کیا جائے, یہ انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک سو یہ میسج کنوے کیا ہے. یہ اب سے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے یہ ہے ہی منوس. یہ پہلے محسن نقوی گیا تھا, وہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کروا کے آ گیا. اب یہ بلاول گیا ہے, یہ بھی ان کی منجی ٹھکا کے آ گیا. یہ ہے ہی منوس. یہ جب جائیں گے کوئی نہ کوئی گول کھلا کے آئیں گے. بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے. یعنی آصف علی زرداری کے نیڑے جو بھی لگتا ہے نا اس کو منوست چھا جاتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. پہلے جناب محسن نقوی صاحب گئے ہیں, زرداری صاحب کا بڑا بچہ, وہ بڑا بیٹا سمجھتے ہیں اس کو, وہ گیا جا کے وہ بیڑا غرق کروایا, امریکہ کے اندر پالیسی کا ستیہ ناش کروا دیا سارا. اب وہ چھوٹا والا بھیجا ہے, وہ جا کے وہاں اسکرینوں کے سامنے پہلے عجیب یار ویسے اس کے شوق ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی بلاول کے. وہاں جا کے بیٹھ کے گردن لمبی کر کے عجیب سا منہ بنا کے جناب وہ اسکرین کے آگے فوٹو بنوا لی. میں نے مجھے بڑا دکھ ہوا پہلے کہ یار یہ بے نظیر کا بیٹا ہے, اتنی ہلکی حرکتیں, اتنی ایسی کھچ کیسے مار سکتا ہے بے نظیر کا بیٹا. پھر میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ نہیں, یہ زرداری کا بھی بیٹا ہے. میں خالی بے نظیر کے بارے میں سوچ رہا تھا. تو یہ جب جاتے ہیں نا, یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں, ان کی منجی ٹک جاتی ہے. ان کے تو میں بتاؤں ECL میں ہمارا نام ڈالا ہوا ہے انہوں نے, ان کے نام ڈالو ECL میں, جن کی وجہ سے بیڑا گرک ہو رہا ہے سب کا. پیار بہت کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ بلیک میلنگ والی بات کر رہے ہیں نا, اس لیول پہ ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سوچ ہے یا ایک مفاد ہے, یا یہ ہو سکتا ہے ایک ضد ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول کا آدمی اگر بلیک میل ہو رہا ہے تو ملک بہت خطرے میں ہے. یہ تو پھر کوئی اور ملک آئے اور آ کے بلیک میل کرے اور جو مرضی کر لے. ایسا ہوتا نہیں ہے. بلیک میلنگ کیا کی جائے گی, مجھے نہیں لگتا کہ بلیک میلنگ والا معاملہ ہے. مجھے معاملہ وہی لگتا ہے جو چل رہا ہے. جنرل باجوہ تو بلیک میل نہیں ہو رہا تھا نا. جنرل باجوہ واز دیر, یہ پالیسی آ گئی تھی اور یہ پالیسی چل رہی تھی. اس کے بعد نئے آرمی چیف آ گئے, وہ پالیسی کا وہی تسلسل ہے. اور جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد الیکشن ہوا پاکستان میں, اور وہ الیکشن کیسے ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. مجھے نا یہ بلیک میلنگ کا معاملہ لگتا نہیں ہے. دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بلیک میل الٹا یہ حکومت ہو رہی ہے. طاقت تو حکومت کے پاس نہیں ہے. اگر تو دیکھیں ان کے پاس بلیک میل کرنے کی کیپیسٹی ہوتی تو یہ روزانہ جوتے پالش کر رہے ہوتے. روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور جوتے پالش شروع کر دیتے ہیں, شام تک جوتے پالش کرتے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز اور تصاویر نکال کر دیکھیں نا,
جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے سینئر عہدیداروں سے، آرمی چیف سے یا باقی لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ کیسے ملتے ہیں؟ تو اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز یا اس بیانیے کے اندر، یہ تو ہے بھی کسی نے گھڑ کے دے دیا بیانیہ کہ جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہو رہی ہے، اگر یہ بلیک میل کرنے کے قابل ہوتے تو یہ اتنا جھک کے نہ مل رہے ہوتے. یہ ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے. اور نون لیگ کے لوگ خود کہتے ہیں یار میں یار اللہ کرے لڑائی لگی رہے. تو میں کہتا ہوں کون سی لڑائی؟ وہ کہتے ہیں یہ لڑائی لگی رہے ساڈی یہ چیز بقا ہے کہ جو عوام کی اور اس وقت ادارے کے بیچ میں خلیج پیدا ہو گئی ہے. یہ خلیج پی ایم ایل این کہتی ہے یہ جتنی زیادہ رہے گی اس کا ہمیں فائدہ ہے، کیونکہ تب تک کوئی اور آپشن نہیں ہے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ اقتدار کے مزے لیتے رہیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پبلک کے بغیر نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے، نہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے. لوگوں سے ملک ہوتا ہے، زمینوں سے نہیں ہوتا. یہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور عوام کی بات ماننی پڑے گی. اچھا اس پہ میں ایک چھوٹا سا اپنا ایک جی صابر بھائی پلیز آپ. میں نے کہا ابھی جو بات کی ہے نا، اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. عمران بھائی نے ساری بیک گراؤنڈ سارا بتایا ہے اور انہوں نے اپنا ان پٹ دیا ہے. یہ جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا. یہ اسکرپٹ لکھ اور ڈیمولش پی ٹی آئی اور ڈیمولش پاکستان عمران خان، یہ بیسیکلی ان کا یہ پروجیکٹ تھا، بیبی پروجیکٹ ان کا تھا. اس کے بعد جنرل باجوہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینشن لینے کا پلان تھا وہ نہیں آگے بڑھ سکا. جنرل عاصم منیر آ گئے اور جنرل ندیم انجم اس وہی فائل اور وہی اسکرپٹ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے آگے رکھی اور انہوں نے بھی بتایا کہ بس ہم بہت قریب ہیں اپنی منزل کے اور کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو وہی اسکرپٹ اس کو آگے بڑھایا انہوں نے. لیکن انہوں نے پھر 1 سال کی ایکسٹینشن بھی اسی چکر میں لی کہ مجھے 1 سال اور دے دیں، میں انشاءاللہ اپنا یہ ٹارگٹ جو ہے، انشاءاللہ تو وہ کہتے نہیں تھے، خیر تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا. اور دل کو لبھانے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے. ان کے ساتھ پھر جو ایک کریکٹر تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. امریکہ کی اسمبلی کے اندر بھی عمران خان کی رہائی کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا. یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. عمران ریاض نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو جہاں بھی جاتا ہے اس ملک کے لیے ایک نیا ہی کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف پوری طرح سے کوششیں کر رہی ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صحیح جگری ہونے کا حق ادا کر دیا اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا.